بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غور کریں، ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم سے شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ احساس یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ بڑی گہری بات۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر سے مراد کوئی اچھی بات، اچھا مشورہ، خشک ہوتے پودوں کو پانی دینا، شجرکاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد، مبارکباد، پرندوں کو کھانا کھلانا، حشرات کی خوراک، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ اماں کہتی ہیں کہ پرانے وقتوں کی زندگی بہت خوبصورت تھی، جہاں زندگی کے رنگوں کو محسوس کیا جاتا تھا۔ رات ہوتے ہی کھلے صحن میں چارپائیاں ڈال کے ستاروں کے نیچے دیر تک باتیں چلتی تھیں۔ دن بھر کی باتیں، دادی نانی کی من گڑت کہانیاں سننے کا انتظار رہتا تھا، اور کب نیند آ جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جہاں سادہ دلوں میں احساس تھا، جہاں غم مہنگے اور خوشیاں سستی بکتی تھیں، وہ دور تھا اور ایک یہ دور ہے۔ کتنا فرق آ گیا ہے، دلوں میں بھی اور لوگوں میں بھی۔ اللہ نگہبان۔